السلام علی سید المرسلین عن معاذ بن جبل عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حما مؤمنا من منافق بعث اللہ ملکا یحمی لحمه یوم القیامہ من نار جہنم ومن رما مسلما بشیء یرید به شیئا حبسه اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال رواہ ابو داود۔ احادیث کی روشنی میں مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ ابو داود شریف کی حدیث سے حضرت معاذ بن انس انصاری رضی اللہ عنہ راوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بدترین منافق کے شر سے کسی بندہ مومن کی حمایت کی، مثلا کسی شریر بددین نے کسی مومن بندے پر کوئی الزام لگایا اور کسی باتوفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے گوشت یعنی جسم کو آتش دوزخ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا اسی وقت تک کے لیے کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بندہ مومن کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے اس پر الزام لگانا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ایسا سنگین اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اگرچہ مسلمانوں میں سے ہو، جہنم کے ایک حصہ پر جس کو حدیث میں جسر جہنم کہا گیا، اس وقت تک ضرور قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ جل بھن کر اپنے اس گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ یعنی کسی مسلمان پر تہمت لگانا، الزام لگانا، اس کو بدنام کرنا، جھوٹی تہمت، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ جرم کرنے والا خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ جہنم کے پل پر جل سڑ کر جائے، جس طرح کہ سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا میل کچل ختم ہو جائے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ناقابل معافی ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا ہمارے خاص تک کا یہ لذیذ ترین مشکلہ ہے۔ اللہم احفظنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ سب نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں ڈی بلاک میں جمیل صاحب تھے، جمیل، یہاں جمعہ عید وغیرہ میں شریک ہوتے تھے ہمارے ساتھ، پڑھتے بھی رہے یہاں کو 35-40 سال عمر تھی ان کی، اچانک اٹیک ہوا ہے، کل فوت ہو گئے قضاء الہی سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 بجے باہر شاہ قبرستان والے جنازہ شریک ہونے کی کوشش کریں۔